محمد قاسم جو ہیں وہ لاہور کے، ان کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ جب پاکستان میں خلافت آ جاتی ہے نا تو بجلی فری ہو جاتی ہے، اور بھائی صرف بجلی فری کر دو، آپ دیکھیں کتنے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ یہ اپنے سارے خرچے اس سے نکالتے ہیں۔ اب سمجھ آئی، وہ جو ٹیکس نہیں نا، ایف بی آر وہ جو ٹیکس نہیں کلیکٹ کرتا، غریب جس کی دیہڑی مر کے 1500 روپیہ دیہڑی ہے، وہ اگر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو اس میں سو جائے، میں 50 آدمی کھانا کھاتا، ٹھیک ہے چلو بجلی تو وہ دے رہے ہیں نا، تو آپ کر سکتے ہیں نا کہ بجلی کو آپ، تو یہ عوام کا کام بنتا ہے۔ اتنا زیادہ ظلم ہوا ہے ہمارے پر، اتنا زیادہ ظلم ہوا ہے، اتنا زیادہ ظلم ہوا ہے بھائی، اور وہ جو جس دکان سے آپ نے لیا اس کے بورڈ کے اوپر بھی ٹیکس ہے، وہ بھی الگ ہے بھائی۔ کیوں بھائی؟ ایسٹ انڈیا کمپنی، ایسٹ انڈیا کمپنی صرف انڈیا سے جو بزنس کرتی تھی، پوری دنیا کے بزنسز میں سے سب سے بڑا بزنس رہا ہے ایک ٹائم میں۔ ایسے ہی 1000 روپے پہ 250 روپیہ دے گا، لاکھ روپے کے اوپر 2500 روپیہ دے گا، لاکھ روپے پہ صرف 2500 روپیہ، وہ بھی جو بچ گئے بالکل فارغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ یہ جو ہمارا ایک سلسلہ ہے پوڈ کاسٹ کا، وہ اللہ کے فضل سے اب تھرسڈے کو ہونے لگ گیا ہے، انشاءاللہ آپ لوگ تمام پلیٹ فارمز پہ دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ کافی مہمان ہیں، خضر ہیں، عبداللہ، فرید، عماد آپ کا نام ہے، عماد آپ کا نام ہے، آپ کا کیا نام ہے؟ عبد الرحمن اور عماد۔ تو ہمیں بڑی ٹینشن ہے یار، بجلی کے بل بہت زیادہ آئے ہیں اس دفعہ، تو خضر کو تو بہت غصہ ہے یار، کیا چکر ہے خضر؟ ہاں جی، بجلی کے بل تو بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی کھنہ پل میں ایک خبر بہت زیادہ وائرل ہو رہی تھی کہ بابا جی تھے، انہوں نے کھنہ پل کا جو پل ہے نا، وہاں سے بجلی کا بل زیادہ آنے کی وجہ سے خودکشی کر لی اور جان دے دی۔ پورے ملک میں یہی حال ہے۔ خالی وہ کھنہ پل والا ہی واقعہ نہیں ہوا، اور بھی کافی جگہ پہ اس طرح کا سننے کو مل رہا ہے۔ اصل میں پرابلم بیسک یہ ہے کہ ہمارے جب بندہ کسی سسٹم میں رہ رہا ہوتا ہے نا، کسی ظلم میں رہ رہا ہوتا ہے، تو اسے اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم ظلم کے اتنے عادی ہو چکے ہیں، ظلم سہنے کے، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ فون اگر سائلنٹ ہو جائے، اب یہ جو بجلی کا بل ہے یا کوئی بھی سسٹم ہے نا، یہ بیسیکلی بڑا ظلم کا نظام ہے۔ ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہمیں بجلی بالکل فری دی جائے، اگر فری نہیں دی جاتی کم از کم مناسب داموں پہ دی جائے، لوٹا نہ جائے ہمیں۔ بجلی ہو گیا، پٹرول ہو گیا، اس طرح کی جو میٹرز ہیں نا، یہ گورنمنٹ آپ اگر نکالیں نا، ڈیٹا مانگے گورنمنٹ سے، ایف بی آر سے، کہ کتنے % لوگ ٹیکس دیتے ہیں، جو ٹیکس کیلکولیٹ ہو کے سال کے اینڈ پہ دیا جاتا ہے، تو وہ بہت ہی کم مقدار ہے، نہ ہونے کے برابر ہے کہ جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں۔ تو یہ ملک کا نظام کیسے چلتا ہے؟ وہ پھر نا زور زبردستی، ایف بی آر والا سسٹم تو ہے نہیں۔ اگر آپ بھی کوئی پرائیویٹ کمپنی چلا رہے ہیں یا کوئی آرگنائزیشن چلا رہے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ٹیکس چوری اتنی عام ہے کہ کوئی بات ہی نہیں ہے، ٹیکس کوئی بھی پورا نہیں دیتا، بڑی بڑی کمپنیز نہیں دیتی، چھوٹی کمپنیز کوئی بھی ٹیکس نہیں دیتا۔ تو وہ کرپشن ہے نا بیوروکریسی میں، وہ لیتے بھی نہیں ہے صحیح طریقے سے، کوئی غبن کر کے، کوئی انڈر ٹیبل ڈیلز کر کے، جہاں پہ 10 کروڑ روپیہ ٹیکس بن رہا ہے وہاں پہ 10,000 یا 10 لاکھ روپیہ ٹیکس دیا جا رہا ہے۔ 1 لاکھ روپیہ کوئی ٹیکس دے رہا ہے، بنتا کروڑوں میں ہے، وہ انڈر ٹیبل ڈیلز ہو رہی ہوتی ہیں، تو ٹیکسیشن کا سسٹم نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے یہ بھی کوئی کولڈ ڈرنک لیا ہے یا کوئی صابن لیتے ہیں یا کوئی بھی چیز لیتے ہیں، تو آپ سے وہ اکثر آپ ہال وغیرہ بک کراتے ہیں تو بھی آپ سے کہتے ہیں کہ جی اتنا تو اتنے ہزار تو اس میں صرف ٹیکس ہے۔ تو اب وہ ٹیکس آپ سے نچوڑ لیا جاتا ہے، گورنمنٹ کو دیتے وقت اس میں بھی غبن کی جاتی ہے۔ مثلا اگر وہ آپ نے خود ابھی بات کی ہے کہ اگر آپ ہال بک کرا رہے ہیں، ایک ٹائم آپ نے کوئی ایونٹ کرانا ہے، کسی کے ساتھ کنورسیشن کرانی ہے، تو اس کے اندر وہ کتنے % لگا رہے، یعنی راؤنڈ اباؤٹ جو آپ سے وہ چارج کر رہے ہیں وہ کتنے بن رہا ہے؟ ہاں نہیں، وہ جو ٹیکس کتنا ہے؟ 15% میرے خیال میں آپ سے جی ایس ٹی چارج کریں یا جتنے بھی پرسنٹیج ہے، تو آپ وہ پر
ایونٹ اگر لگانا شروع کر دیں تو وہ سال میں جا کے لاکھوں میں بن جاتی ہے. جو بڑی جگہ ہیں وہاں پہ کروڑوں میں بن جاتی ہے. لیکن جب آپ ان کا ٹیکس وہ دیکھیں کہ دیا کتنا ہے, تو وہ ٹیکس انہوں نے دیا بہت کم ہوتا ہے. تو آپ سے وہ ٹیکس ہر چیز میں لے رہے ہیں, اور گورنمنٹ کی جب کلیکشن کی باری آتی ہے تو وہاں پہ چوری ہوتی ہے. تو اب گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ پھر نا ایسی جگہ سے پیسے نکالتی ہے کہ جو غریب بندے کے اوپر جس کا بوجھ پڑتا ہے. امیر تو اس طرح کھا جاتا ہے, آپ سے تو لے لیا نا. صابن پہ آپ نے اوپر دیکھے نا لکھا ہوتا ہے کہ صابن کی قیمت 33 روپے, لیکن آپ کو مل کتنے کا رہا ہے 45 روپے کا. 35-45 کا تو اب کوئی صابن نہیں ملتا, تو 133-145 کی بات کریں پھر بھی ہے. لیکن اینی ویز تو وہ آپ سے پیسے لے لیے, لیکن بڑے مگرمچھ نے پیسے بیچ میں سے دبا لیے, گورنمنٹ کو بہت کم ملے. تو اب یہ کیا کریں گے, کوئی ایسا کام کریں گے کہ جس سے آپ کے نا خون پسینہ نچوڑ لیں. تو اس کے لیے یہ کیا کریں گے کہ اب بجلی ہے, بجلی بیسیکلی پروڈیوس ہوتی ہے نیچرل ریسورسز سے. بیسک جو اس کا ہے کہ دریا کا پانی آپ نے روک لیا, ڈیم بنا لیا اور آگے بند بنا لیے, تو بند کھول دیے تو وہ اندر یہ جو عام موٹر نہیں ہوتی بجلی کی, اسی موٹر کو جب آپ بجلی سے چلاتے ہیں تو یہ گھومتی ہے. لیکن اگر آپ اس کو گھمائیں تو یہ بجلی پروڈیوس کرتی ہے. تو گھمانے کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے. یہ جو عام موٹر ہوتی ہے, ڈائنمو جس کو کہتے ہیں, یا چھوٹی موٹر بھی آپ لے لیں تو اس کو گھما کے آگے آپ چھوٹا LED بلب لگائیں تو وہ بجلی پروڈیوس کرے گا. تو یہ جو بڑے بڑے ڈیم ہوتے ہیں ان کے آگے وہ بڑی موٹریں لگائی جاتی ہیں, ٹربائن لگائے جاتے ہیں. تو جب پانی وہاں سے بہتا ہے, پنکھا گھومے گا تو بجلی پروڈیوس ہوگی. کاسٹ اس ڈیم کو بنانے کی آئی ہے, اس ڈیم کو بنانے کی کاسٹ آئی ہے کہ کروڑوں کا اربوں کا ڈیم بنا ہے. پھر وہ جو ادھر وہاں پہ سٹاف کام کرتا ہے اس کی سیلری ہے, وہ اس کی کاسٹ ہے. لیکن بجلی پروڈیوس کرنے کی کاسٹ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آدھا کلو مٹی کا تیل ڈالتے ہیں تو بیچ میں پھر گیس ملاتے ہیں یا پھر اس کو چولہے پہ پکاتے ہیں تو پھر اس کے بعد بجلی پروڈیوس ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے, یہ رینیویبل انرجی ہوتی ہے مینلی. ہاں انہوں نے کچھ معاہدے ایسے کیے ہوئے ہیں جو IPPs کے ساتھ, انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس کے ساتھ کیے ہوئے ہیں, جو فیول سے بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں کہ جی پٹرول چل رہا ہے یا مٹی کا تیل چل رہا ہے, کوئلہ چل رہا ہے, تو اس سے بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے, تو وہ پر یونٹ کاسٹ آتی ہے. وہ بھی معاہدے انہوں نے ظلم کر کے کیے ہوئے, نہیں کرنے چاہیے تھے. رینیویبل انرجی کے اوپر کرنا چاہیے تھے. بجلی پانی سے پیدا کریں, وہ جو ونڈ مل ہوتی ہے اس سے کریں, وہ جو پنکھا لگتا ہے اس کے آگے آپ موٹر لگائیں, اس سے بجلی پروڈیوس کریں. پھر سولر سسٹم سے بجلی پروڈیوس کریں. پھر کیا ہوگا کہ کاسٹ بہت کم ہوگی, جو کہ ہے ہی بہت کم. یعنی صرف جتنا بننا, فرض کریں 1 ارب روپے کا بنا ہے نا, تو پاکستان کی آبادی کے اوپر وہ چند روپے آتے ہیں پر پرسن, یا جتنے لوگ اس کو پروڈیوس کرتے ہیں پر منتھ چند روپے آتے ہیں. وہ کوئی بل نہ ہونے کے برابر آئے گا, صرف اگر آپ کاسٹ پروڈیوس کریں اور سٹاف کی سیلری نکالیں. اب یہ کیا کرتے ہیں, وہ جو بیسک کاسٹ ہے نا اس کے اوپر انہوں نے یہ پر یونٹ ریٹ بنا دیا, جو پر یونٹ نہیں بنتا. پورا ہونا چاہیے یار, مہینے کا 100 روپیہ دے دیا کرے بندہ, مہینے کا 200 روپے دے دیں یار, جتنی مرضی AC چلائیں, یہ ہونا چاہیے. لیکن اب وہ پر یونٹ کر کے اس کی وجہ سے یہ اپنے سارے خرچے اس سے نکالتے ہیں. اب سمجھ آئی, وہ جو ٹیکس نہیں نا FBR, وہ جو ٹیکس نہیں کلیکٹ کرتا, وہ جو کرپشن ہے بیوروکریسی میں جو ان کو کرنا چاہیے, اس کے بجائے وہ ایسے غریب کے اوپر لوڈ ڈالتے ہیں. بجلی تو ہر کسی نے لینی ہے, تو اب وہ پر یونٹ پیسے دے گا تو وہ اتنا زیادہ ریونیو, اتنا زیادہ پروفٹ آ جائے گا. پھر وہ کیا کریں گے, پٹرول بائر سے فرض کریں انہیں 100 روپے پڑتا ہے تو آپ کو 250 روپے دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب وہ تو ہر کسی نے پروڈیوس کرنا ہے, لیکن وہ کلیکشن شروع میں ہی ہو جاتی ہے. یعنی پٹرول ملتا ہی آپ کو 1.5, یعنی یہ حکومت اپنے پیسے رکھ کے پھر آگے پٹرول دیتی ہے پٹرول پمپ کو. تو پھر وہ پر لیٹر آپ دیکھیں نا 100 روپیہ 150 روپیہ پر لیٹر دے رہے ہیں, تو کتنا اربوں روپے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. پھر اس سے وہ اپنا سارا سسٹم بھی چلاتے ہیں گورنمنٹ کا, پھر اسی سے کرپشن بھی کرتے ہیں, پھر اسی سے ایون فیلڈ میں اپارٹمنٹ بھی بناتے ہیں, پھر اسی سے ان کی مرسیڈیز بھی چلتی ہیں, اور ٹھیک ہے فلائی اوور بھی بنتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ پھر IMF کے پاس جاتے ہیں قرضہ لینے کے لیے, اس میں بھی اپنا کمیشن رکھتے ہیں. پھر جو فلائی اوور بناتے ہیں اس میں بھی کمیشن رکھتے ہیں, جو روڈ بنتی ہے اس میں بھی کمیشن رکھتے ہیں. ہر چیز کے اندر ہی IPPs کے ساتھ جو معاہدے کیے ہوئے ہیں وہ بھی کمیشن جا رہا ہوتا ہے. ہر چیز میں کرپشن الگ ہو رہی ہے. تو اس کا کوئی سلوشن ہونا چاہیے, اچھا سا پرماننٹ سلوشن ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے خضر بتائے گا آج. سسٹم کا سلوشن تو یہ ہے کہ مطلب
सिर्फ बिजली के हवाले से बात कर रहे हैं और आज जो करप्शन होती है उसके ये जो टैक्सेशन का पूरा एक तो पैसे रखने का निज़ाम है, ऊपर ये जो टैक्स वाला सिस्टम है ये भी तो गलत है ना। ये क्यों आपने ये अगर 150 रुपये की ये कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया तो इसके ऊपर टैक्स देखे ना, क्यों भाई क्यों? 150 रुपये की अगर पी रहे हैं तो इसमें गवर्नमेंट का क्या हक बनता है? यार गलती होगी, हमने 150 की पी ली। ये देखें 28 रुपये, ये 150 की इसके ऊपर प्राइस लिखी हुई है, रिटेल प्राइस 61 रुपये और सेल्स टैक्स है इसके ऊपर 29 रुपये। 61 रुपये के ऊपर 29 रुपये, ये मैं सही पढ़ रहा हूँ या तो मुझे गलती लग रही है? हाँ रुपीज़, अब ये इस हिसाब से तो ये सेल्स टैक्स तो 50% बंद है। लेकिन बहरहाल जितना भी है, ये जितना भी है वो सेल्स टैक्स अलग लगता है। फिर ये जो इंग्रेडिएंट उसमें डाले हैं, किसी ने बेचे हैं चीज़ें, उसके ऊपर अलग लगा है। जो फ्यूल आया उसके ऊपर अलग लगा है। हर चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट को बता जा रहा है और भाई गरीब फिर गरीब का गरीब ही और गरीब होता जा रहा है। भाई इसका क्या हाल है? वो हल होना चाहिए ना। तो वैसे जैसे हमारे इस्लाम में तो टैक्स सारे ख़त्म करके ज़कात तो बेहतरीन है। सबसे बेहतरीन इसका हल यही है। ये हमें आवाम को, हर किसी को समझना चाहिए, मात को समझनी चाहिए ये बात कि ये जो सिस्टम हमारा बनाया हुआ है ना पूरा, हमें लगता है कि बस ये चल रहा है तो बस यही सिस्टम है। ऐसा नहीं है, इससे बहुत बेहतर एक सिस्टम मौजूद है। वो सिस्टम क्या है भला? जो ज़कात आपको लगता है ना कि आप यार साल के अगर बचत हुई है, साल तक पैसे जमा रहे हैं तो वो 52.5 तोले चांदी के बराबर बनते हैं, या फिर आप किसी के पास सोना है तो वो 7.5 तोले है, पूरा साल पड़ा रहा है तो उसके बाद वो उसमें से 2.5% दे, और वो 2.5% किसको दे? गरीब को देते हैं। ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि जो ज़कात है वो आपने गरीब को देनी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो हमें ये पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को भेजा, सहाबा को भेजा कि ज़कात इकट्ठी करके लाओ। वो सबसे ज़कात इकट्ठी करके लाए, वो ख़जाने में जमा हुई। कि ख़जाना क्या था? हुकूमत थी। फिर उससे बाद में हज़रत उमर ने भी यही किया, हज़रत अबू बकर ने भी यही किया, खुलफाए राशिदीन ने भी यही किया। फिर वो जो ज़कात थी उससे बच्चे को पैदा होते ही वजीफ़ा मिलता था। माँ जो गरीब है ना नफ़का पूरा नहीं कर सकती, उसको वजीफ़ा मिलता था। कोई बीमार नहीं था। ये नहीं है कि यार मतलब बीमार होना भी एक कॉस्ट है, बीमार होना भी कॉस्ट है। यार मेरे हाथ में चोट लगी है तो इतने रुपए मुझे बुखार है तो इतने रुपए, ये क्या बात हुई भाई? तो ये सारा सिस्टम जो है गवर्नमेंट के ऊपर था। कोई बीमार जो है उसकी ये नहीं कि वो भी बिल जमा करा रहा है, भाई नाक इतने इंच की है तो इतने रुपए, इतने इंच की है तो इतने रुपए, ये क्या बात हुई भाई? तो ये सारा सिस्टम फिर गवर्नमेंट के पास वो कलेक्शन होती थी और फिर उससे ये वज़ाइफ दिए जाते थे, उसी से रोडें सीधी होंगी, उसी से जंगों का सामान आएगा, उसी से सब कुछ होगा। समझ में आई बात? और अब आप देखें, यानी ये असल टैक्स है जो असल जो अल्लाह ने निज़ाम दिया वो ये टैक्स है। क्या भला? कि कोई पैसे नहीं भाई, खिज़र बोतल पिए कोई मसला नहीं, खिज़र कबाब खाए कोई मसला नहीं, खिज़र कपड़े ले कोई मसला नहीं है, खिज़र मोटर बाइक ले कोई टेंशन नहीं है, कोई गवर्नमेंट को पैसे नहीं खिज़र ने देने। कपड़े ले तो गवर्नमेंट को क्यों पैसे दे? आपने शर्ट लिया है 50-60 रुपये गवर्नमेंट ने बीच में रख लिया है, वो तो सिर्फ आपसे रखा है, वो जो फैक्ट्री वालों से रखा है वो अलग है, धागे वाले से रखा है अलग है, वो जो मजदूर की सैलरी के ऊपर रखा है वो अलग है, हर चीज़ के ऊपर पैसे रखे, वो जो पेट्रोल लगा है वो अलग है, और वो जो जिस दुकान से आपने लिया उसके बोर्ड के ऊपर भी टैक्स है, वो भी अलग है भाई। क्यों भाई? ना दुकान बोर्ड वाला टैक्स दे, ना रेस्टोरेंट पे खाना बेचने वाला टैक्स दे, ना खाना ख़रीदने वाला टैक्स दे, ना साबुन ख़रीदने वाला टैक्स दे, ना पेट्रोल पे टैक्स हो, ना शर्ट ख़रीदने पे टैक्स हो, ना इनकी एप्पल वॉच पे टैक्स हो, ना इनके फ़ोन पे टैक्स हो, ना इनके मोटर बाइक पे टैक्स हो। भाई नाई से बाल कटवाने पे भी टैक्स है, वो भी ना हो, कोई भी ना हो। फिर क्या हो भाई? आराम से खाओ पियो, बिज़नेस करो, लेन देन करो, सारा कुछ करो, ठीक है। खिज़र की सैलरी से बच गए जी, खिज़र के पास पैसे बच गए, 2 लाख रुपए खिज़र के पास फिर भी हैं, बचेंगे ही ना भाई। हर चीज़ में तुम इतने पैसे दे रहे हो तो जितने कमा रहे हो उसी में तुम्हारे पास बचेंगे। बिला वजह का भाई गरीब बंदे को तो छोड़ दो भाई, गरीब बंदे का काम है कि तुम्हारे खर्चे पूरे करेगा, अमीर से लो। तो खिज़र के पास अगर बच गए ना तो फिर खिज़र 1000 रुपये पे, 100 रुपये पे 2.5 रुपये देगा, 1000 रुपये पे कितने देगा? 250 रुपया देगा।
ایسے ہی 1000 روپے پہ 250 روپیہ دے گا, लाख रुपए के ऊपर 2500 रुपया देगा. लाख रुपए पे सिर्फ 2500 रुपया, वो भी जो बच गए बिल्कुल फारिग हैं, जो खिज़र ने हर काम कर लिया फिर भी नहीं खिज़र इस्तेमाल कर सका, बचत है, उसके ऊपर खिज़र देगा 2500 रुपये साल के बाद. तो बहुत इंसाफ मतलब इससे अब और खिज़र से क्यों लिए हैं? इसलिए कि इसके बाद 2 लाख बचे थे. फ़र्ज़ करें कि 2000 रुपये तोला चांदी है, तो 52.5 तोले चांदी का बन जाएगा 2 लाख से कुछ ऊपर. ठीक है, ठीक है. तो खिज़र के पास 2 लाख से कुछ ऊपर हैं. हाँ, तो खिज़र के पास 2 लाख से ऊपर पैसे बचे थे, इसलिए इससे लिए हैं. अगर खिज़र के पास पूरे 2 लाख भी बचे होते ना, तो खिज़र जाओ यशी मार, वो तुमने वो 2500 रुपया भी नहीं देना लाख रुपये पे. क्यों? इसलिए कि तुम्हारे पास 2 लाख से ऊपर बचे थे, तो तुम अमीरों में कंसीडर हो गए, एक थ्रेश होल्ड बना दिया. सिर्फ अमीर से पैसे कलेक्ट होंगे, सिर्फ अमीर ज़कात देगा, गरीब नहीं देगा. तो उल्टा निज़ाम, हाँ, गरीब से ही लिया जा रहा है. अमीर ना बिल दे रहे हैं, बिजली भी चोरी कर रहे हैं, वो जो टैक्स कलेक्ट आपसे करते हैं, गरीब से कलेक्ट करते हैं रिटेल करके, वो उसके ऊपर भी वो भी गवर्नमेंट को कलेक्ट आपसे करते हैं. जो जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं, ये जो सेल्स टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, सारा कुछ कलेक्ट तो हर चीज़ से हो रहा है, लेकिन वो देते वक्त उसमें भी करप्शन कर रहे हैं. वो भी यानी आपसे लेके उनको नहीं दे रहे, अपना जो उन्होंने अलग इनकम टैक्स देना है, वो सारी चीज़ें वो तो अलग है. हाँ, उसमें भी करप्ट. तो गरीब हर तरफ से मतलब पिस रहा है, अमीर हर तरफ से यशी कर रहा है. तो ये सिस्टम होना चाहिए कि जिसमें गवर्नमेंट का सिस्टम चलाने के लिए और गरीब का जो नान नफ़का या किसी को वजीफ़ा देना है, किसी को पेंशन देनी है, गवर्नमेंट की सैलरीज देनी है, फ्लाईओवर बनाने हैं, सारा कुछ करना है, ये अमीर से लिया जाएगा और पूरे सिस्टम पे खर्च किया जाएगा. ज़्यादा फ़ायदा गरीब को होगा और गरीब से कुछ नहीं लिया जाएगा. गरीब मज़े करे. और ये जो हर वक्त की टेंशन है ना कि यार खाना खाएंगे इतना बिल बन जाएगा, इतना टैक्स हो जाएगा, यार रोटियां, यार पराठा देखिए कितने 60 रुपए का पराठा हो गया आम ढाबे से पराठा 60 रुपए का हो गया यार, आप अंदाज़ा लगाएं. और अगर किसी बेहतर जगह खा ले मुनासिब, तो फिर आपको 100-120 रुपये का तो सिर्फ पराठा मिलेगा. ठीक है, 70 रुपये की चाय, अंदाज़ा लगाएं. डिस्पोजेबल में अगर आपने कहा पी ली तो 80 रुपये की होगी. तो अंदाज़ा लगाएं भाई, ये कौन दे 70 रुपये 80 रुपये, और ये बेसिक चीज़ें कौन, ये किस पे के ऊपर बोझ आ रहा है? गरीब बंदे के ऊपर आ रहा है ना. अमीर बंदे को क्या फ़र्क पड़ता है? 80 रुपये की चाय उसके लिए भी 80 रुपये की है, उसको क्या फ़र्क पड़ना है? जिसके पास करोड़ पे हैं उसके लिए भी 80 रुपये की चाय, जिसको. और गरीब बंदा लेते वक्त इतनी दफ़ा सोच रहा है यार लूँ ना लूँ, यार कट होगा आधा कप दे दें हैं, फिर भी 40 रुपये लग जाएंगे यार. 40 रुपये बड़ी चीज़ है. जो कमाता है ना मज़दूर, उसको पता है कि कैसे कमाए जाते हैं. अभी ये पिछले दिनों इन्होंने एकदम इतना ज़्यादा फ्यूल प्राइस के अंदर टॉप अप करके अपना कमीशन इतना ज़्यादा कर दिया, डबल कर लिया इन्होंने प्राइस. पहले भी बहुत ज़्यादा था, अभी फिर फिर इन्होंने बिजली के टैरिफ बढ़ा दिए, हर चीज़ के निर्ख बढ़ा दिए. इनकम बताएं कितनों की सैलरी डबल हुई है भाई? आप बताएं. आम काम करते हैं, वो जो नायब कासिद आपके दफ्तर में है, उसको डबल सैलरी देते हैं. उसको 30,000 देते थे, अब 60 देते हैं. 60 देते वक्त 60 मेरा आदमी कहेगा 60,000 रुपये इसको दूँ, वो हो ही नहीं सकता 60,000 रुपया कभी अमीर बंदा दे उसको नायब कासिद को. लेकिन नायब कासिद से जाके पूछो यार, बिल्कुल आम चीज़ आपने ख़रीदने गए ना, डबल प्राइस है. 20 रुपये वाला बिस्किट 40 रुपये का, वो डबल प्राइस हो गई. आप कोई भी चीज़ लेने गए हैं बिल्कुल डबल प्राइस हो गई है उसकी, लेकिन अमीर गरीब बंदे की वही है सैलरी. तो ये सारा प्रेशर गरीब बंदे पे आ रहा है. इस सिस्टम का हल होना चाहिए, और इसका हल यही है कि गरीब बंदे से कुछ ना लिया जाए, गरीब को बिल्कुल सुकून फील. आप देखें सोच के बंदे को कितना यार इमेजिन करो, आपको टैक्स नहीं देना, तो ये आपको इंतहाई सस्ती मिलेगी. ये 20-25 रुपये आप 150-200 की चीज़ के ऊपर दे रहे होते हैं, तो क्यों दें भाई? कितना जुल्म है. और ये तो डायरेक्ट है ना. फिर पेट्रोल की कॉस्ट, उसके ऊपर जो कमीशन, उसको निकाल दें. ठीक है, फिर आप ये जो इंग्रेडिएंट्स के ऊपर कॉस्ट है, टैक्स है, उसको निकाल दें. फिर आप यानी सैलरीज़ के ऊपर जो टैक्स है उसको निकाल दें. रेंट के ऊपर जो टैक्स है उसको निकाल दें. गाड़ी ख़रीदते वक्त जो टैक्स है उसको निकाल दें. जो डिलीवरी वाले हैं उनके ऊपर जो टैक्स है उनको निकाल दें. तो बहुत कम कॉस्ट हो जाएगी. और जो बिज़नेस वाले बंदे हैं
وہ آپ بھی نے بھی بزنس کے اوپر ہاتھ ٹرائی کیے ہوئے ہیں, آپ بھی کام کاروبار ہاتھ سے کرتے ہیں, سیلری پہ تو نہیں ہے نا, اپنا کام کرتے ہیں. آپ اس چیز کو سمجھیں گے, فرض کریں اگر اناؤنس کر دیا جائے کہ بحریہ میں کام کرنے کا کوئی ٹیکس نہیں, آپ بحریہ ٹاؤن میں رہتے ہیں, بحریہ ٹاؤن میں اگر اناؤنس کر دیا جائے, ایک ہوتا ہے فری زون, ایک فری ٹریڈ زون ہوتا ہے, ٹیکس فری زون, وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ٹیکس نہیں ہوتا. یہ لیں جی, لیں ساتھ ساتھ, ٹریڈ فری زون میں یہ ہوتا ہے کوئی ٹیکس نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. انگریڈینٹس جو آ رہے ہیں باہر سے جو ٹیکس ہوا ہے وہ تو ہے ہی ہے, لیکن وہاں پہ جو چیز پروڈیوس ہوگی اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے, لیکن جب جو ہی فری زون سے نکلے گی تو ٹیکس پڑے گا. پھر بھی ٹیکس فری زون کے اندر یہ ایک انہوں نے یہاں قریب میں ہی بنایا ہے, آئی ٹی کا بھی, آئی ٹی کا ٹیکس فری زون یہاں قریب میں بنایا ہے, یہ باہر یہاں بورڈ بھی لگا ہوا ہے. تو وہاں پہ کمپنی شفٹ ہوتی ہیں کہ وہ کاسٹ کافی کم ہو جاتی ہے ان کی. لیکن آپ امیجن کریں ٹیکس ہو ہی نہ, ٹیکس صرف تب دیا جائے گا جب پروفٹ ہوگا, پروفٹ بھی بچے گا, یعنی سیلری والے بندے کو بچت ہوگی تو وہ تب ٹیکس دے گا, یعنی زکوٰۃ دے گا. اور بزنس والا بندہ جو ہے وہ بزنس ہے نا بھائی, انویسٹمنٹ ہے, وہ اپنے مال تجارت میں سے دے گا, وہ اوور آل بزنس میں سے دے گا, کراپ والا اوور آل کراپ میں سے دے گا, وہ بھی سال میں ایک دفعہ دے گا, ٹوٹل دے کے جان چھڑا لے گا. یہ نہیں کہ ہر چیز کے اوپر ہی ٹیکس دے رہا ہے. تو آپ سوچیں آپ کدھر بزنس کریں گے, آپ کہیں گے بھائی ادھر جا کے بزنس کرو. امریکہ میں ایک اسٹیٹ ہے اس کا نام ہے ڈیلاویئر, وہاں پہ ٹیکسز تھوڑے سے کم ہیں. یہ جتنی بڑی بڑی آئی ٹی کی کمپنیز ہیں نا, پوری دنیا کی $1 بلین کمپنیز ہیں, وہ ان کے آفیسز سلیکن ویلی میں ہیں, سین فرانسسکو اسٹیٹ میں ہیں, لیکن وہ رجسٹر ڈیلاویئر میں ہوئی ہوئی ہیں. یہاں سے بھی کوئی بندہ بیٹھ کے باہر کمپنی رجسٹر کرانا چاہتا ہے, باہر بزنس کرنا چاہتا ہے امریکہ میں, وہ ڈیلاویئر میں رجسٹر کرائے گا, کیونکہ وہاں ٹیکس کم ہے. فری نہیں ہے, ٹیکس فری زون نہیں ہے, لیکن تھوڑے سے کم ہے, آسان ہے ان کے ٹیکسیشن کی شرائط. ہاں تو انہوں نے آفیسز ساری دنیا میں بنائے ہوئے ہیں, لیکن وہ جو رجسٹریشن ہے نا ہیڈ کوارٹر یا کہ چھوٹا سا آفس یا کیمپ آفس, وہ وہاں پہ کیا ہوا ڈیلاویئر میں. تو آپ ٹیکس ہی ختم کر دیں تو بھائی اب آپ مجھے یہ بتائیں, لوگ یہ کہیں گے کہ جی اگر ٹیکس ختم کر دیں تو پاکستان کا قرضہ کیسے اترے گا, پاکستان میں فلائی اوور کیسے بنیں گے, غریب بندہ تو اور غریب ہو جائے گا, اسپتالوں کی سیلریز کیسے جائیں گی, جو سرکاری اسپتال ہے اس میں تو دوائی مفت ہونی چاہیے, اس میں تو کڈنی کا ٹیسٹ مفت ہونا چاہیے, اس میں تو ڈاکٹروں کی فیس سیلری اچھی ہونی چاہیے, یہ کیسے چلے گا. وہ بھائی اگر آپ ٹیکس ختم کر دیں, صرف پروفٹ پہ لینا شروع کر دیں, مال تجارت میں سے لینا شروع کر دیں, سیلریڈ پرسن کی بچت میں سے لینا شروع کر دیں, اور ساری دنیا کا کاروباری ادھر آ کے بیٹھ جائے گا. آپ کا ٹیکس تو بھائی سال میں اتر جائے گا. کیا بات کر رہے ہیں آپ, ٹیکس کہاں سے اترے گا, ٹیکس وہ قرضہ کہاں سے اترے گا, قرضہ سارا بزنس ساری انویسٹمنٹ ادھر آ جائے گی, جو لوگ یہاں سے پیسے, ہاں بزنس تو بھائی بہت بوسٹ ہو جائے گا. جیسے پروڈکشن چائنا میں ہو رہی ہے, ساری دنیا کا بزنس وہاں چلا گیا, وہاں پہ ٹیکس وغیرہ یہ چیزیں ہیں, لیکن وہاں پہ وہ کم ہے, مزدور کی وہ کم ہے, ویجز کم ہے, اس وجہ سے سارا بزنس وہاں سٹارٹ ہو گیا, اوور آل کاسٹ کم ہوتی ہے. تو آپ ٹیکس ختم کر دیں, مزدور کے ویجز وہی رکھیں, آپ مناسب رکھیں, صرف ٹیکس ختم کر دیں, ساری دنیا کا بزنس ادھر آ جائے گا بھائی, آپ سے سنبھالے نہیں جانے پیسے. ملنا چاہیے نا, اسی لیے جب بھی گورنمنٹ رہی ہے نا مسلمانوں کی, وہ انتہائی امیر رہے ہیں. یہ جو ہندوستان تھا, یہاں پہ مغلیہ حکومت تھی, یہ پوری دنیا کے اندر انگریز جب آئے تھے انہوں نے کہا یہ سونے کی چڑیا ہے. اور یہ جو کیا نام تھا اس کا, اللہ آپ کا بھلا کرے, ایسٹ انڈیا کمپنی, ایسٹ انڈیا کمپنی صرف انڈیا سے جو بزنس کرتی تھی, پوری دنیا کے بزنسز میں سے سب سے بڑا بزنس رہا ہے ایک ٹائم میں. آج کے ریکارڈز کے مطابق بھی انتہائی بڑا بزنس تھا, وہ صرف انڈیا سے کاروبار کرتے تھے, باقی یہاں سے چیزیں پوری دنیا میں ٹریڈ کرتے تھے. کیا تھا یہاں پہ مسلمانوں کی گورنمنٹ تھی, پھر ٹھیک ہے وہ بادشاہ ٹائپ تھی, خلافت نہیں تھی, پھر بھی اتنا ظلم کا نظام نہیں تھا جو انگریز بعد میں یہاں پہ چھوڑ کے گیا, جو کیپٹلزم یہاں پہ چھوڑ کے گیا, ہر چیز میں ظلم, ہر چیز میں ظلم. یہ سسٹم بنایا گیا فرسٹریشن کے لیے. دیکھیں نا, سڑ کے ہم کام کرتے ہیں یار, اتھوں دہو لا لو یار, اتھوں کپا لا لو یار, یوں کر دو یار, وہ کر دو یار, سڑ کے جل کے بھن کے فرسٹریٹ ہو کے کام کرتے ہیں لوگ, پھر بھی پاکستان چل رہا ہے. لیکن اگر آپ یہاں پہ زکوٰۃ کا سسٹم کر دیں, آپ صحت فری کر دیں, ایجوکیشن فری کر دیں, پینشن اچھی ہو, بیمار آدمی کو کام ہی نہیں کرنا پڑے,
بچے کو پیدا ہوتے ہی اس کو آپ وہ دینا شروع کر دیں, وظیفہ دینا شروع کر دیں, یہ صرف زکوٰۃ سے ہو سکتا ہے. تو آپ دیکھیں بزنس کتنا بوسٹ ہوگا اور ہر بندہ کتنا خوش رہے گا. پورا کا پورا ملک, مطلب یہ میں کوئی امیجنری بات نہیں کر رہا, بہت پریکٹیکل. کسی بزنس مین سے پوچھ لیں کہ آپ ٹیکسیشن اور یہ اوور چارجز اور یہ خام خواہ کا ظلم, یہ کرنے کے اتنے پیسے, یہ کرنے کے اتنے پیسے, کھنگنے کے اتنے پیسے, تھوکنے کے اتنے پیسے, واش روم جانے کے اتنے پیسے, یہ تو حال ہو گیا بھائی. وہ واش روم جانا تھا یہ پچھلے دنوں, تو بھائی وہ نکلنے ہی نہیں دے رہے تھے وہاں سے, کہ جب تک آپ پیسے پورے نہ کریں کھلے نہیں تھے. ایک بندہ کھڑا کر کے پھر دوسرا بندہ گیا ہے, پیسے لے کر آیا, پھر وہاں سے جان چھوٹی ہے. تو ہر چیز واش روم کرنے کے بھی یہاں پیسے ہیں. تو یہ سسٹم مطلب لاجیکلی, اسٹریٹجیکلی, کسی بزنس وائز ہر لحاظ سے یہ سسٹم بہت سکسیزفل ہے. اور پھر ہم کسی دن انشاءاللہ سود کے اوپر بھی بات کریں گے. تو لیکن یہ صرف آپ ٹیکسیشن کا سسٹم ختم کر کے زکوٰۃ کا سسٹم کر دینا تو پورا ملک ترقی کر جائے گا, سارے قرضے اتر جائیں گے, ہر بندہ خوشحال ہو جائے گا صرف ایک پوائنٹ سے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا, یہ جو آپ پلان بتا رہے ہیں یہ پیپر کرنسی کے ساتھ ہی کارآمد ہے, مطلب جو سکسیزفل ہے, یا اس کے لیے پھر کرنسی بھی چینج کرنی پڑے گی؟ جیسے آپ بتاتے ہیں نا کہ کیا بات کیا یار, یہ پیپر کرنسی کا کہہ رہے ہیں. بھائی پیپر کرنسی کو تو میں کرنسی سمجھتا ہی نہیں. شریعت کے مطابق فتوے انہوں نے جاری کیے ہوئے ہیں کہ جی شریعت سے نکال کے انہوں نے, کرنسی وہ ہوتی ہے جس کی بیس پہ لین دین کی جا سکے. آپ کا یہ فون ہے نا, یہ کرنسی ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس کی ایک ویلیو ہے, اس کی ایک ویلیو ہے, ٹھیک ہے. مارکیٹ کے مطابق اس کی ویلیو اپ ڈاؤن ہوگی, لیکن اس کی ایک ویلیو ہے. میں آپ سے کہہ سکتا ہوں نا کہ یار یہ فون مجھے دے دو, مجھ سے یہ لے لو, تو آپ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے اپنا موٹر سائیکل مجھے دے دو, اماؤنٹ برابر برابر بن جائے گی, ٹھیک ہے. لیکن میں کاغذ پہ لکھ دوں 10,000, کچھ لکھ دوں 10 لاکھ, تو اب وہ کاغذ میرے سائن ہیں, میں موجود ہوں اور میں اتھینٹک بندہ ہوں, تو ٹھیک ہے ویلیو ہے. بھائی اس نے 10 لاکھ اوپر لکھا ہے تو بھائی ویس نے لکھا ہے, کاروبار میں لین دین میں یہ وہ, ٹھیک ہے. میرا کاروبار بیٹھ جائے, کوئی مسئلہ ہو جائے, میں بیمار پڑ جاؤں, تو میں فوت ہو سکتا ہوں, کچھ ہو سکتا ہے. تو اب وہ 10 لاکھ کچھ نہیں ہے, پرچی ہے نا کاغذ کی, میری گارنٹی تھی نا, وہ گارنٹی تو نہیں, بذات خود تو وہ کاغذ کچھ نہیں ہے. لیکن اگر میں یہ فون اپنا یا کوئی چیز ان کو دے دوں, بھائی یہ لیں, میں پاویں مر جاؤں, پاویں میری ہڈیاں گل جائیں, پاویں میرے بچے لڑیں, پاویں جو مرضی ہو, وہ ادھر کا ادھر ہی رہے گا, اس کی وہی کاسٹ رہے گی. تو کرنسی وہ ہوتی ہے جس کی ویلیو, انٹرنسک ویلیو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں, وہ اس کے اندر ہونی چاہیے. یہ بوتل پانی کی, اس کو تو میں کرنسی مان سکتا ہوں, کاغذ کے ٹکڑے کو میں کرنسی نہیں مان سکتا. یہ ایک فراڈ ہے, جھوٹ ہے یہ, اسی لیے تو آپ کی جیب میں پڑا ہوتا ہے. دیکھیں نا, میں ابھی کل سوچ رہا تھا, میں نے ایک دوست سے کافی عرصہ پہلے کچھ پیسے لیے تھے, تو ابھی میں ان کو کہنے والا تھا کہ یار اس کو ٹرانسفر کر دینا. تو ابھی میں سوچ رہا ہوں یار جب میں نے لیے تھے تو ڈالر تھا 110 روپے کا, 112 کا یا 120 کا, تو اس نے بھی نہیں زیادہ پوچھا, میں بھی بس چلتا رہا. تو ابھی ڈالر کتنے کا, 300 کے لگ بھگ ہو گیا. تو یار فرض کریں 5,000 میں نے اس کو دینے, تو میں تو اسے وہی 5,000 دوں گا نا, لیکن اس کو ملے گا کیا؟ اس کو تو یعنی 2-2.5 ہزار روپے مل رہے ہیں نا, ایسے ہی ہے نا. دیکھیں نا, وہ پہلے 5,000 روپے سے فرض کریں کہ 1 گرام چاندی لے سکتا تھا. 5,000 روپے سے کیا لے سکتا ہے, 2 تولے چاندی لے سکتا تھا, ٹھیک ہے, 2 تولے چاندی لے سکتا. اب وہ 5,000 سے 1 تولہ لے سکتا ہے. تو بھائی میں نے تو اسے فراڈ کر دیا نا اس کے ساتھ. یہ تو سود ہو گیا نا, ایسے سود ہو گیا کہ جو پتہ ہی نہیں چلا, سارے انوالو تھے, پورا سسٹم اس کے اندر انوالو تھا, میں نے ایسے سود کر لیا اس کے ساتھ. تو اس لیے یہ جو پیپر کرنسی ہے نا, یہ تو کرنسی ہی نہیں ہے, یہ فراڈ ہے, ایک جھوٹ ہے. ابھی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ ابھی بتا رہے تھے کہ یہ پیٹرول پھر مہنگا کرنے والے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی ہم یہاں بیٹھے رہے, آپ 5,000 روپے جیب میں لے کر آئیں کھانے کے لیے, ٹھیک ہے, تو آپ کہیں گے یار اچھا کھانا کھاتے ہیں یہ وہ, آپ کو ادھر خبر پتہ چلے گی جی پیٹرول ڈبل ہو گیا یا ڈالر گر گیا. آپ کو پتہ ہے میں باہر نکلوں گا تو ابھی پیٹرول میں نے 250-300 کا ڈلوایا تھا, ہو سکتا ہے مجھے 350 کا ڈلوانا پڑ جائے. تو آپ کہیں گے یار ہوں بل, بھائی میرا تو پیٹرول 1 لیٹر لگنا ہے گھر جانے کا, تو وہ تو اتنے بچ نہیں رہے. ادھر ہی بیٹھے بیٹھے, حالانکہ آپ امیر آئے تھے, غریب ہو گئے, پیسے پورے کرنے لگ گئے نا, حساب کتاب وہیں کرنے لگے, حالانکہ آپ کی جیب میں مناسب پیسے تھے, آپ نے کھانا بھی پورا تھا, آپ نے پیٹرول بھی ڈلوانا تھا, پیسے وہی ہیں لیکن آپ افورڈ نہیں کر سک رہے. تو یہ سسٹم, یہ
غلط ہے, اس کو چینج ہونا چاہیے. پہلی چیز ہے کہ کرنسی چینج ہونی چاہیے, پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا سسٹم ہو. لیکن اگر آپ اس کے ہوتے ہوئے بھی لگا دیں نا زکوٰۃ کا سسٹم, ہوتے ہوئے بھی لگا دیں یار لاؤ صحیح, تو بھی بہت بہتر ہو جائے گا, بہت بہتر ہو جائے گا, اس سے بہتر ہو جائے گا جو ابھی چل رہا ہے, اس سے بہتر ہو جائے گا. غریب بندے نے جو روزانہ کا 1 لاکھ 2 لاکھ روپے کما رہا ہے, صرف 5,000 کی 10,000 کی روٹی کھا رہی ہے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن وہ جو غریب جس کی دیہڑی مر کے 1,500 روپیہ دیہڑی ہے, تو وہ اگر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو اس میں سو جائے, میں 50 آدمی کھانا کھاتا ہوں, تو لیکن وہ بھی اسی ریٹ میں کھانا کھا رہے جس میں امید کھانا. تو کھانا بھی ہر چیز جو یہ ایک نظام سے زکوٰۃ کا آ جائے گا, تو میرے حساب سے تو غریب فریش ہو جاتا ہے, فریش ہو وہ بندہ جو ہے نا وہ بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے. اور سب سے زیادہ جو تعداد اسی وجہ سے غریب کی ہے. ہاں, جب یہ سسٹم آ جائے گا نا تو غریب رہے گا نہیں اس طرح سے. کسی کو بھوک کی وجہ سے نہیں ایسے سونا پڑے گا, اس کو کسی کو یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ میرے بچے کو دودھ نہیں ملے گا. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, پھر گورنمنٹ اس کو وہ دودھ پورا کرے گی. بیماری میں کسی کو یار کتنا بڑا ظلم ہے. آپ تو شاید ابھی شادی شدہ نہیں ہیں, شکل سے کبارت بھی پتہ لگ جاتا ہے یار. اچھا تو لیکن وہ شکل سے شادی شدہ لگتا ہے ویسے. اچھا, جو شادی شدہ بندے ہیں نا اس سے پوچھیں, اگر اس کی دہاڑ آج صحیح نہیں لگی اور بچے کا گلا خراب ہو گیا, اس سے پوچھیں کہ اس کی کیا حالت ہوتی ہے. اب بیگم اس کو مطلب نہ بھی کہے نا تو وہ خود ہی اپنے اندر مر جاتا ہے کہ یار میں اتنا بے بس ہوں کہ میرا بچے کا گلا خراب ہے, بیمار ہو گیا ہے, اور میں اس کو دوائی اچھی جگہ نہیں دلا سکتا. سرکاری اسپتال میں اگر آپ جو اسپیشلسٹ بیٹھتے ہیں وہ مارننگ ٹائم میں بیٹھتے ہیں, اور مجھے اتفاق ہوا جانے کا, اللہ معاف کرے, یار وہ انفیکشن تھا گلے کا بچے کو نا, یا اس طرح کا کوئی مسئلہ تھا, اور صبح کے ٹائم انہوں نے کہا یار ویسے تو وہ چائلڈ ایمرجنسی شام میں بھی ہوتی ہے, لیکن صبح کے ٹائم انہوں نے کہا اسپیشلسٹ ہوتے ہیں آپ چیک کرائیں. میں گیا یار, اللہ گواہ ہے, ایسی رش, اور نا ایسے جو دھوئیں اٹھ رہے تھے, دھوئیں, سردی کا موسم تھا, کوئی بھاپ ہے, کوئی چھینک رہا ہے, کوئی کیا ہے, اور ہال میں نہ کر کے نا سینکڑوں بندے تھے, اگر ہزاروں نہ بھی ہوں, اور کسی نے بچہ اٹھایا ہے, کوئی رو رہا ہے, کسی کو وہ ہے. یار ادھر اگر ٹھیک بچے کو آپ لے جائیں نا, وہ اگر بیمار نہ ہو تو آپ مجھے کہیں, ایسا ظلم. تو پھر اب اس نے غریب نے بھی یہی کرنا ہے نا کہ یار کو میں اتنا نہیں افورڈ کر سکتا کہ میں اس کو کوئی مناسب ڈاکٹر کے پاس شام کو لے جاؤں. تو اگر اس کی جیب میں 500-600 روپیہ نہیں ہے, 500-600 کا تو آج کل اینٹی بایوٹک آتی ہے, تو 500-700-800-1000 سستے سے سستے کے پاس بھی لے کے جائے تو وہ فیس لے گا. تو اس غریب کے اوپر کیا گزرتی ہے نا, وہ اللہ ہی اس کو وہاں سے نکالے تو نکالے. وہ اس کو خاندان, اس کی بیوی, اس کے باقی بچے نہ بھی کہے نا, وہ اپنے اندر ہی مار جاتا ہے کہ میں اس کو ڈاکٹر کے پاس, وہ کبھی کہے گا یخنی پلا دو, نہیں یہ انفیکشن نہیں ہوتی, خیر ہے کوئی نہیں, اس کو نا وہ گرم سے سلا دو, یہ ننگے پاؤں پھرتا رہا اسی لیے بیمار ہوا, تو 100 دفعہ تمہیں کہا خیال رکھا کرو ہے. وہ یہ بیگم پہ ڈالے گا, بیگم کہے گی دیکھو اتنے پیسے, نہ بھی کہے تو وہ خود ہی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیوں میرے ساتھ. تو مطلب یہ سسٹم سارا ویسے بھی گورنمنٹ کے اوپر ہی ہونا چاہیے, یہ ظلم کا سسٹم نہیں ہونا چاہیے. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ہاں جی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب جیسے آپ نے سارا پلان بتایا کتنے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں, تو یہ جو اکانومسٹ بیٹھے ہوئے حکومت میں, تو وہ تو بہت بڑے پلان ہوتے ہیں, مطلب یہ سمجھتے ہیں ہر بات کو, تو ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی. مطلب یہ تو مسلمان ہے نا, تو ان کو یہ آپ خود سوچیں, اگر جو سیلریڈ بندے ہوتے ہیں کسی دفتر کا ہی, آپ کو سوچ لیں کسی دفتر کی آپ انوائرمنٹ لے لیں جہاں سیلری پہ بندے ہوں, اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کئی دفعہ ایسے, اور باس کہہ رہا ہے کہ یار کرکٹ کی بات چلتی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ یار لاہور قلندر سے اچھی کوئی ٹیم ہی نہیں ہے, اس کا جو اونر ہے نا یار بڑا ہی ٹیلنٹڈ بندہ ہے, اس کے ساتھ میں نے ڈیل کی تھی, فلاں ہوا تھا, ایک دفعہ وہاں فلاں ملا تھا اس سے. تو اچھا اب آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں تو ہاں بالکل جی سر کیا بات ہے, یہ وہ ہار جاتے ہیں لیکن ہے بندہ صحیح ہے.
تو یہ تو بڑا ہے, محنت بھی بڑے کرتے ہیں, فلاں ہیں. اب بیچ میں وہ جو بیٹھا ہے نا, اس کو پتہ ہے یار ہے چملا مارنڈے ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی یہ کرنا ہے, سر کیا بات ہے سر, یہ تو آپ نے تو کیا سو آنے کی بات کر دی ہے, آپ نے تو کیا بات کر. یہ ایسا سسٹم ہو جاتا ہے نا. یہ جو جس سسٹم اور جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا, یہ کیپٹلزم کا سسٹم ہے, دجالیت کا سسٹم ہے, ظلم کا سسٹم ہے, چاپلوسی کا سسٹم ہے. ہر کوئی نا ایک بس ووٹ بھی آپ پسند ناپسند کی وجہ سے دے دیتے ہیں, کسی دنیاوی فائدے کی وجہ سے دے دیتے ہیں, کسی پریشر میں آ کے دے دیتے ہیں, کوئی پکوڑا نان لے کے دے دیتا ہے, کوئی اپنی گلی کا وہ پکی ہونے کا, نالی بننے کا کی وجہ سے دے دیتا ہے. سارا سسٹم ایسے مفاد. تو اب آپ سوچیں جن اکانومسٹ کی آپ بات کریں جو سیلریز کے لیے لے کے گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اب فار ایگزامپل نون لیگ کی گورنمنٹ ہو, فرض کریں کہ ابھی یہ پیچھے شہباز شریف کی گورنمنٹ گزری ہے, اس میں جو اکانومسٹ اور یہ سارے سیلری لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, منسٹر بھی بیٹھا ہوا ہے, وہ کیا کہے گا شہباز شریف کو, ہیں یہ ختم کرو بھائی, یہ جمہوریت ختم کرو. بھائی وہ اکانومسٹ ہی نہیں رہے گا, پھر وہ کہے گا کہ یار یہ جو پورا سسٹم ہے یہ ٹیکس کا سسٹم ہی نہیں صحیح, یہ ختم کرے, ٹیکس ختم کرے, زکوٰۃ لیں. تو وہ اکانومسٹ رہے گا, نہیں رہے گا. یہ جتنے بیٹھے ہوتے ہیں نا پورے یہ ایکسپرٹس اور کنسلٹنٹس اور اکانومسٹ اور یہ ٹٹو پارٹی, وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں ٹٹو پارٹی لگائی ہوتی ہے انہوں نے, ٹھیک ہے, جیسے ٹک نہیں لگائی ہوتی. مطلب ابھی جس فرض کریں ہم آفس میں رہ رہے ہیں, سارا سسٹم چل رہا ہے, تو اب فرید بھائی ہمیں کیا سجیسٹ کریں گے؟ فرید بھائی یہ تو نہیں کہیں گے نا اس کو توڑ کے تو ایسے پھر سے بنا لیں, ایسے ہی کہیں گے یار ادھر سوراخ ہے, ادھر پلاسٹر آف پیرس سے بند کر دیں, ادھر پلر لگا ہوا ہے تو ادھر ایک شیلف لگا لیں, یہاں کوئی سامان آ جائے گا. یہ شیلفیں بنی ہوئی ہیں, الماری بنی ہوئی ہے, اس میں شیلف لگا لیں, ٹوٹو پارٹی لگا کے رکھیں گے نا. یہ تو نہیں نا کہیں گے یار اس کا نقشہ ایسے کر کے نا یوں کر لیں پورا سسٹم, تو یہ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو یہ جو اکانومسٹ یا کنسلٹنٹس اور یہ سارا سسٹم ہے, یہ ٹوٹو پارٹی لگائی ہوئی ہے انہوں نے. ان کا کام نہیں ہے کہ آپ کو وہ کہ وہ آپ کو نظام کی کریکشن بتائیں. ان کا کام ہے کہ یہ جو جگاڑ لگا ہوا ہے نا, بس اسی کے اندر اپنی دیہڑ بھی لگائیں اور اوپر والے کی بھی لگا کے رکھیں, عوام کو بھی بدھو بنا کے رکھیں. ان کا یہ کام ہے. یہ کام جو ہے نا یہ عوام کا کام بنتا ہے کہ وہ کہیں یار کیوں ٹیکس دوں بھائی, جیسے ابھی کیا ہے نا 2-4 نے کہ ہم بل کیوں دیں, ان کیوں دیں بھائی بل, کیوں ہم یہ, اب وہ بھی تو ہمارے پیسے سے لگیں. ایگزیکٹلی. اسی طرح پیٹرول پہ کہیں کہ یہ کیوں اتنا مہنگا دیں, نہیں دیتے ہم, ٹھیک ہے, چلو بجلی تو وہ دے رہے ہیں نا, تو آپ کر سکتے ہیں نا کہ بجلی کو آپ, تو یہ عوام کا کام بنتا ہے. اتنا زیادہ ظلم ہوا ہے ہمارے پر, اتنا زیادہ ظلم ہوا ہے, اتنا زیادہ ظلم ہوا ہے بھائی, خون پسینہ گردے نچوڑ کے کھا گئے. وہ گنے کے رس والی مشین میں کبھی دیکھا گنے کا کیا حال ہوتا ہے, وہ ہمارا حال کیا انہوں نے. اور جوس سارا خود پیتے ہیں, وہ ادرک اس کے اندر وہ دھنیا جو چیز وہ ڈالے نا اس کا کچھ نہیں بچتا, وہ حال ہے ہمارا. تو اب ہمارا کام گنے کا کام بنتا ہے کہ احتجاج کرے کہ میں نہیں جانا ہے دیچ میں نہیں جانا, جی جانا ہے تو پھر مینوں میرے نال حساب کتاب بھی صحیح کرو. پورا دن توپی چ رکھی رکھ دے, بعد بیلن نیچ گھسا دیں مینوں, ٹھیک ہے. تو اس کا بھی کام ہوتا ہے. تو ہم بالکل وہ گنے کی طرح نا وہ بنے ہوئے ہیں, نہ کوئی روح جیسے ہوتی ہے, نہ کوئی بولنے کی سکت ہے, نہ کچھ ہے. جہاں سے چاہے کوئی چھری مار دے, جہاں سے چاہے کوئی نچوڑ دے. بھائی انسان ہیں ہم, جانور نہیں ہیں, کوئی ہم بے جان چیز نہیں ہے. ہمارا کام بنتا ہے کہ ہمارا ایک سے ہونی چاہیے, اور ہمیں سب سے بڑھ کر اللہ رسول کو طرف دیکھنا چاہیے. ایک تو ہم ظلم کروا کے گزر جائے, ایک تو ہم ظلم کروا رہے ہیں اپنے اوپر اور اپنا خون پسینہ نچڑوا رہے ہیں, اوپر سے اللہ کو بھی ناراض کیا ہوا ہے. اللہ کو نہیں پسند یہ سسٹم. اللہ کہتے ہیں اپنے اوپر یہ اتنا زیادہ ظلم نہ کرواؤ, بس بھائی جو بچے تو اس میں دے دیا کرو, باقی یہ کوئی بدماشی نہیں ہے. اچھا عماد, آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, یہ جو ٹیکس ہے نا یہ ہوتا ہے اسلامی ریاست میں بھی ہوتا ہے, لیکن کس کے لیے ہوتا ہے؟ مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتا, کافروں کے لیے ہوتا ہے. کہ کافر ہیں, غیر مسلم ہے, ہاں وہ ٹیکس جس کو کہتے ہیں, ٹیکس کو اردو میں آپ جزیہ کہیں گے نا, تو یہ ہر کسی سانوں کافر سمجھا ہوا ہے بھائی. ہم کافر تھوڑا ہی ہیں بھائی, ہم سے اتنا زیادہ ٹیکس لے رہے ہو, اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اور یہ ریاست لا الہ الا اللہ پہ بنی ہے, مسلمان ریاست ہے, ہم کو کافر تھوڑی ہیں جو ہم سے اتنا زیادہ ٹیکس لیتے ہیں. اچھا اتنا زیادہ, عبداللہ کی بات صحیح ہے, اتنا زیادہ ٹیکس تو بھائی اسلام میں کافروں سے بھی لینا جائز نہیں ہے.
کہ روٹی لینے پہ ٹیکس, صرف لینے پہ ٹیکس, پٹرول ڈلوانے پہ ٹیکس, موٹر بائک لینے پہ ٹیکس, گھر بنانے پہ ٹیکس, کھنگنے پہ ٹیکس, ٹیکا لگوانے پہ ٹیکس, دوائی کھانے پہ ٹیکس. یہ کیا بات ہوئی؟ اتنا ظلم تو اسلام میں کافروں پہ بھی کرنا جائز نہیں ہے. ان کے ساتھ بھی ٹیکس وہ, جیسے آپ ایریا میں رہتے ہیں نا, تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیسے لیتے ہیں. وہ مہینے کا آپ سے لے لیتے ہیں ایک فلیٹ کا 4-5 ہزار روپے کہ جی ہم آپ کی روڈ پکی رکھیں گے, سیکیورٹی آپ کو صحیح ملے گی, صفائی شفائی صحیح ہوگی, اور تھوڑا بہت انہوں نے یہ بھی رکھا ہوا ہے کہ گھر میں کوئی نلکا شلکا خراب ہو گیا تو فری میں آپ کو کوئی بیسک سروس بھی دے دیں گے, نلکا آپ نے لا کے دینا ہے, فٹ ہم کروا دیں گے. یہ چیزیں آپ کو وہ دیتے ہیں. 4-5 ہزار روپیہ آپ سے وہ مہینہ کا لیتے ہیں. بجلی کا بل وغیرہ علیحدہ لیتے ہیں, باقی جو آپ کے زمین کے چارجز ہیں وہ الگ لیتے ہیں. لیکن وہ جو ایک ٹیکس ٹائپ کے سروس چارجز جس کو وہ کہتے ہیں, تو وہ ایک تھوڑا سا وہ لیتے ہیں, اس سے آپ کا پورا سسٹم چلا دیتے ہیں. تو یہ جو ہر چیز کے اوپر جو ٹیکس دیا جا رہا ہے, یہ نہیں, کافروں سے یہ لیا جائے گا, وہ بھی کافروں سے, مسلمان سے نہیں, کہ یار ہم نے آپ کو سیکیورٹی دی ہوئی ہے, آپ ہماری زمین میں رہ رہے ہیں, مسلمانوں کا ملک ہے نا, تو آپ ہمیں یہ ذرا ٹیکس دیں گے تو آپ کو سیکیورٹی بھی ملے گی, آپ کو جان مال کو نقصان نہیں پہنچائے گا. کسی مسلمان, کافر, سکھ, ہندو, عیسائی, یہودی, کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ کسی کا گرجا جلا دے, کسی کے اوپر حملہ کر دے, یا کسی عیسائی کو مار دے, یا کسی غیر مسلم کے ساتھ ظلم کر دے, یا کسی کی بچی کو اغوا کر لے, یا کسی کے بوڑھے کے اوپر پتھر پھینک دے, یا کسی کے اوپر تھوک دے. کسی کی جرت نہیں ہوگی. ہوگی اسلامی حکومت, اس چیز کا وہ ٹیکس دیں گے. ہاں, اس چیز کا وہ ٹیکس دیں گے, سروس چارجز دیں گے. اور مسلمان کوئی سروس چارجز نہیں دے گا, ان کا اپنا ملک ہے. جو امیر ہوگا وہ زکوٰۃ دے گا تاکہ پورا سسٹم چلایا جا سکے. غریب کچھ بھی نہیں دے گا. اتنی سی بات ہے. سارا سسٹم دیکھیں نا, یہ امیجن کر کے ہی پتہ چلتا ہے کہ یار کتنا فٹ سسٹم ہے. ہو جائے تو کیا مزے نہ ہو جائیں. آپ نے ایک ایپل واچ افورڈ کیا یا جو بھی اینڈرائڈ واچ پہنی ہوئی ہے, آپ خود سوچیں صرف ٹیکس نکال دینا اس میں سے, تو بھائی آپ نے آئی فون 14 پرو پکڑا ہوا ہو, صرف اسی کمائی میں جو آپ کما رہے ہیں. اور ادھر آپ گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں, پنکھا کبھی چلتا ہے کبھی نہیں ادھر, تو بھائی آپ ادھر ماحول دیکھیں اسی جگہ پہ. یہاں آؤٹ ڈور اے سی ایسے لگے ہوں گے. ہاں, اور اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو دکھا بھی دیتا ہے فیوچر, جیسے خواب میں فیوچر نظر آ جانا. سچا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. تو وہ آپ سب کو جیسے پتہ ہوگا, محمد قاسم جو ہیں وہ لاہور کے, ان کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ جب پاکستان میں خلافت آ جاتی ہے نا تو بجلی فری ہو جاتی ہے. اور بھائی صرف بجلی فری کر دو, آپ دیکھیں کتنے مسئلے حل ہوتے ہیں. بجلی فری ہوتی ہے بالکل. بزنس کیسا چلے گا باقی باتیں چھوڑیں, گھر میں تو آپ کے اے سی چلے گا ہی چلے گا, واشنگ مشین تو چلے گا ہی چلے گا. اب وہ جو بیچارے غریب سلنڈر جلا کے وہ کبھی آگ لگنے کا خطرہ, کبھی کوئی جل رہا ہے کبھی کیا ہے, وہ تو انڈکشن چولہے سارے لگائیں گے, ٹھیک ہے, اور ایگزاسٹ بھی صحیح چل رہے ہوں گے, لائٹیں بھی خوب جل رہی ہوں گی, روز کڑھائی کھا رہے ہوں گے. اور وہ بزنس کا دیکھیں, بزنس کی موج لگی ہوگی. بزنس کی کیسے موج لگی ہوگی کہ جی فیکٹریوں میں بجلی کبھی ایک تو بند نہیں ہوگی, ہر چیز سستی. پٹرول اور بجلی صرف آپ اس کا ریٹ نیچے لیں, ہر چیز مناسب ہو جاتی ہے, ہر چیز سستی ہو جاتی ہے. ابھی تو آپ نے ٹیکس فکس ہی نہیں کیا, صرف بجلی اور آپ نے پٹرول کیا. تو یہ بیٹھ کے بڑی اچھی لگتی ہیں باتیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے عوام کو کہ اس کے لیے اس کو لانا مشکل ہے, آ جائے گا انشاءاللہ تو پھر مزے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ذرا اس کے اوپر ڈٹیں. تو پھر یہ جو ہمیں ویٹر سروس دے رہا ہے نا, بیچارہ غصے میں ایک دفعہ ادھر سے گزرتے ہوئے سناتا ہے کہ یار کیا ہے, ایک دفعہ آرڈر کیا کر, دوسری دفعہ گزرتے ہوئے کہتا ہے یار کی کیمرہ لا لیا. تو اس کے گھر میں جب دودھ پورا ہوگا, اس کا قصور نہیں ہے, اس کا بچہ جب سکون سے سوئے گا, اس کے گھر میں جب پنکھا کی جگہ اے سی چلے گا, تو اس کو کیا ضرورت ہے اتنا پریشان ہونے کی اور پریشان کرنے کی. اس بیچارے کی زندگی اتنی خراب ہے, اتنی خراب ہے, اتنی خراب ہے کہ وہ دوائی وہ افورڈ نہیں کر سکتا. کپڑے اس نے پرانے پہنے ہوئے ہیں, جوتے وہ ایسے ہیں کہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بیچارہ وہ ہوگا. تو پھر اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اسٹریس ہی ہوگا نا. ہاں, تو پھر ہمارے پاس بھی اتنے ہوں گے, ہم بھی ٹپ صحیح سے دیں. اللہ تعالیٰ پورا سسٹم درست کرے. آ گیا ٹھیک ہے. تو ویسے ہم سب کو یہ ویسے جو دینا ہے نا, یہ ویسے بھی بہت اچھا ہے. جہاں پہ بھی کھائیں پئیں, آپ کے پاس کم بھی ہو نا, تو ہاں ٹپ ضرور دیں. کیونکہ دیکھیں نا, جیسے آپ مشکل سے گزارا چلا رہے ہیں, وہ بھی مشکل سے چلا رہا ہے, تو آپ اس کی ضرورت کا خیال رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت کا خیال رکھیں. اور یہ آپ پریکٹیکلی دیکھیں
نوٹ کریں کہ اگر آپ نے کسی کی ضرورت کا خیال رکھا ہے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں ویسی ہی برکت دے دیتا ہے, وہ خود ہی انکم بھی بڑھ جاتی ہے آپ کی. ہاں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی صورت بنا دیتا ہے.